بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى وَأَمِينُهُ الْمُجْتَبَى وَرَسُولُهُ الْمُرْتَضَى، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہیں، وَأَمِينُهُ الْمُجْتَبَى، اور بعض نسخوں میں ہے وَنَبِيُّهُ الْمُجْتَبَى، اور چنے ہوئے نبی ہے، اور وہ امین المجتبی چنے ہوئے امانت دار ہے، ورسولہ المرتضی، اور پسندیدہ رسول ہے، پسندیدہ رسول ہے۔ پہلے مصنف نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کے صفات کو ثابت کر دیا۔ اب یہاں پر رسالت کے متعلق بعض کو ذکر کرتے ہیں۔ سمجھ آ گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور رسول پر ایمان لانا یہ دونوں ضروری ہے، دونوں ضروری ہے۔ سمجھ آ گیا؟ صحیح توجہ سے بیٹھو۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور رسول پر ایمان لانا دونوں ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان یہ بھی ضروری ہے، اور پیغمبر کی رسالت پر ایمان دونوں یہ بھی ضروری ہے، دونوں ضروری ہے۔ پیغمبر کی رسالت پر اگر ایمان نہ ہو، اللہ کی وحدانیت پر ایمان ہو، تو بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر ایمان معتبر نہیں ہے۔ اس وجہ سے شہادتین یعنی دونوں گواہی ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی اور پیغمبر کی رسالت کی گواہی۔ سمجھ آ گیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ دیکھو اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بھی ذکر ہے اور پیغمبر کی رسالت کا بھی ذکر ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر بھی ایمان باللہ اور ایمان بالرسول دونوں کو اکٹھا ذکر کیا ہے، جس طرح سورہ اعراف میں ہے فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور رسول پر ایمان لاؤ، تو ایمان باللہ اور ایمان بالرسول دونوں کو اکٹھا ذکر کیا نا۔ دوسرا ہے کہ ایمان کیسے کہتے ہیں؟ دیکھو ایمان کہتے ہیں ہوا معرفت اللہ باسمائہ وصفاتہ وتصدیق الرسول بما جاء بہ من الشریعۃ۔ ایمان اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اللہ تعالیٰ کے صفات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اللہ تعالیٰ کے وتصدیق الرسول بما جاء بہ من الشریعۃ، اور رسول علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے اس کی تصدیق کرنا، آپ علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے اس کی تصدیق کرنا۔ تو پتہ چلا جس طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان ضروری ہے، اس کی معرفت ضروری ہے، تو اس طرح آپ علیہ السلام جو لے کر آئے اس کی تصدیق بھی ضروری ہے۔ اچھا، وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى، اس کا عطف ہے ان اللہ واحد پر، پیچھے جو شروع میں گزر گیا۔ سمجھ آ گیا؟ تو گویا کہ پھر تقدیری عبارت ایسے ہوگی نقول فی توحید اللہ معتقدین بتوفیق اللہ ان اللہ واحد لا شریک لہ، ادھر گزر گیا نا۔ وَإِنَّ مُحَمَّدًا الی آخرہ وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى۔ سمجھ آ گیا؟ تو اس کا عطف ادھر ہے۔ اچھا، وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہیں، وَنَبِيُّهُ الْمُجْتَبَى، اور اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے نبی ہیں۔ توجہ ہے؟ دیکھو عبدہ المصطفیٰ، آپ علیہ السلام کی صفات میں سے عبدیت کا ادھر ذکر ہوا، وَنَبِيُّهُ الْمُجْتَبَى، آپ علیہ السلام کی صفات میں سے نبوت کا ذکر ہوا ادھر۔ تو دو صفات ذکر ہوئے، ایک ہے عبدیت اور دوسرا نبوت۔ لیکن دیکھو مصنف نے یہ جو عبدیت والی صفت ہے اس کو نبوت والی صفت پر مقدم کر دیا، یہ کیوں؟ کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ عبدیت والی صفت کو نبوت والی صفت پر مقدم کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے مقصود ایک شبہ کو زائل کرنا ہے، اس سے مقصود، اور وہ شبہ یہ کہ دیکھو پیغمبر کے ہاتھ پر جب معجزات صادر ہو جائے نا تو لوگ اس پیغمبر کو پھر خدا سمجھتے ہیں۔ اس طرح دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر جب معجزات ظاہر ہوئے، من احیاء الموتى، مردوں کو زندہ کرنا، یہ جب صادر ہوا ان کے ہاتھ پر، وہ ابراء الاکمہ، اور جو مادرزاد
اندھے تھے ان کو ٹھیک کرنا، والابرس برس بیماری والا جو مریض تھا اس کو ٹھیک کرنا، سمجھ آ گیا۔ اور اس طرح بڑی معجزہ، ان کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا سب سے بڑی کہ ماں کی گود کے اندر انہوں نے کلام شروع کر دیا اور یہ کہہ دیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ تو اب دیکھو پھر عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھا اور کہا یہ تو خدا ہے، الہ ہے۔ اس وجہ سے نصارہ تثلیث کے قائل ہے، کس کے؟ تثلیث کے، کہتے ایک اللہ ہے، دوسرا مریم علیہ السلام، تیسرا عیسیٰ علیہ السلام، تینوں خدا ہے، اس کو کہتے ہیں عقیدی تثلیث، وہ اس کے قائل ہے۔ تو دیکھو پیغمبر کے ہاتھ پر جب معجزات ظاہر ہوتے ہیں تو لوگ پھر اس کو کیا سمجھتے؟ خدا اور الہ سمجھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے مصنف نے، اور پھر دیکھو اچھا آپ علیہ السلام کے معجزات وہ تو پھر ظاہر زیادہ ہے اور ظاہر بھی ہے باقی انبیاء کی بنسبت، سمجھ آ گیا۔ تو پھر آپ علیہ السلام کو الہ سمجھا جانے کا امکان زیادہ تھا، تو اس وجہ سے یہ ابدیت والی صفت کو مصنف نے پہلے ذکر کر دیا کہ یہ خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے جو معجزات ان کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے، معجزات کے ظہور سے اس کو خدا نہ سمجھو بلکہ اس کو نبی سمجھو اور بندہ سمجھو اللہ کا۔ وہ سمجھ آ رہا ہے؟ تو اس وجہ سے اس کو پہلے ذکر کر دیا۔ اور آپ علیہ السلام کے معجزات دلائل النبوت نامی کتاب کے اندر ذکر ہے، علامہ بہقی کی کتاب ہے دلائل النبوت، اس میں زیادہ ذکر ہے۔ پھر آگے ذکر کر دیا وَأَمِينُهُ الْمُجْتَبَى، وَأَمِينُهُ الْمُجْتَبَى۔ تو دیکھو یہ اجتباء اور امانت، اجتباء اور امانت اس صفت کے ساتھ آپ علیہ السلام متصف ہے اور اس کو ذکر کر دیا مصنف نے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ معجزہ وہ امین، امانت دار، مختار، جو پسندیدہ ہو، چنے ہوئے ہو اللہ کے ہاں، اس کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، کاذب و فاجر کے ہاتھ پر ظاہر نہیں ہوتا۔ سمجھ آ گیا؟ اچھا، جس طرح کہ مرزا غلام محمد قادیانی تھا، سمجھ آ گیا۔ وَرَسُولُهُ الْمُرْتَضَى، اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہے المرتضیٰ، پسندیدہ۔ دیکھو المجتبی اس کا معنی المختار، سمجھ آ گیا، چنے ہوئے۔ المرتضیٰ یعنی الذی رضی اللہ عنہ برسالتی، جس کی رسالت پر اللہ راضی ہو، جس کی رسالت پر پسندیدہ ہو اللہ کے ہاں۔ وخاتم الانبیاء، اور آپ علیہ السلام خاتم الانبیاء ہے، یعنی سب سے آخری پیغمبر ہے آپ علیہ السلام۔ اور اس پر قرآن کریم کے آیات بہت سارے موجود ہے اور اس طرح حدیث مبارکہ بھی بہت سارے موجود ہے۔ اس پر آپ کتاب خریدے ختم نبوت کامل مفتی شفیع رحمہ اللہ کی، اس میں جتنے آیات جن سے صراحتاً، سمجھ آ گیا، اقتضاءً دلالتاً یہ ختم نبوت کا مسئلہ ثابت ہے، اس میں ذکر کیا، اور حدیث مبارکہ مفتی شفیع رحمۃ اللہ اس کو جمع کیا ہے۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ ختم نبوت کامل۔ کیا نام ہے؟ ختم نبوت کامل۔ اچھا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ آیت، اس آیت کو کہتے ہیں آیت خاتم النبیین۔ ختم نبوت کے اوپر یہ صریح دلیل ہے کہ ادھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وخاتم النبیین، نبی علیہ السلام تمام انبیاء میں سے سب سے آخری ہے۔ اور اس طرح حدیث میں ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سب سے آخری پیغمبر ہوں۔ اب دیکھو توجہ کرو، ایک نکتہ آپ کو بتاؤں، انا خاتم النبیین، آپ علیہ السلام فرمایا میں خاتم النبیین۔ پھر قادیانی اس کے اندر جو ہے نا دھوکہ دیتے ہیں اور دوسرا معنی کرتے ہیں، سمجھ آ گیا۔ اب دیکھو یہ جو آیت ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اسی آیت سے ہم عقید ختم نبوت کو ثابت کرتے ہیں، اور قادیانی اسی آیت سے یہ جو وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، قادیانی اسی سے استدلال کرتے ہیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی بھی نبی ہے، وخاتم النبیین لفظ سے استدلال کرتے ہیں، سمجھ آ گیا۔ ہاں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام مہر، جس آپ علیہ السلام جس پر مہر لگائے تو وہ نبی بن جائے گا، وخاتم النبیین۔ لیکن یہ معنی ٹھیک نہیں ہے۔ خاتم النبیین کا معنی ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نیا رسول نہیں آئے گا، آپ علیہ السلام کے بعد کوئی رسول پیدا نہیں ہوگا، کوئی پیغمبر
نیا نہیں آئے گا. سمجھ آ گیا؟ اور دیکھو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کی تشریح کی ہے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میں خاتم النبیین ہوں. تو خاتم النبیین کا کیا معنی؟ خود تشریح آگے کر دی، لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا. معنی کیا کرو گے؟ ہاں، لا نبی بعدی کا یہ معنی کرو گے. سمجھ آ گیا کہ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. یہ نہیں کہو گے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ معنی نہیں کرنا، یہ چیز نہیں ہے. تو اس پر پھر شبہ پیدا ہوگا، پھر جواب دو گے. تو معنی ایسا کرو کہ شبہ ہی پیدا نہ ہو. تو لا نبی بعدی کا کیا معنی؟ پیدا نہیں ہوگا. اگر آپ یہ معنی کریں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو پھر آپ پر اعتراض ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو قیامت کے قریب آئیں گے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے. سمجھ آ گیا؟ تو اس وجہ سے لا نبی بعدی کا معنی کیا ہے؟ پیدا نہیں ہوگا. اور اس پر دلیل آپ کہیں گے کہ پیدا نہیں ہوگا. پیدا یہ ترجمہ کس کا کرتے ہو؟ توجہ ہے. تو دیکھو، لا نفی جنس ہے، نبی ہے اس کے لیے اسم ہے، بعدی مضاف مضاف الیہ ظرف ہے نا. تو ظاہر ہے اس کو کسی کے متعلق کرو گے نا، تو آپ ثابتن کے متعلق کرو گے یا کائنن کے متعلق کرو گے، اس پر سوال پیدا ہوگا. میں اس چیز کے متعلق کر دیتا ہوں جس پر سوال ہی پیدا نہ ہو، وہ ہے مولودن. کیا ہے؟ ہاں، لا نبی مولود بعدی، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اچھا، یہ بہت لمبا موضوع ہے، بس اتنا مختصر آپ ذہن میں رکھ دیں. وہ امام الاتقیاء، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام متقین کے امام ہے، متقین کے امام ہیں. آپ علیہ السلام متقین کے امام ہے. دیکھو، آپ علیہ السلام متقین کے امام ہے کس طرح؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد شرک اور معاصی سے بچانا ہے. شرک اور معاصی سے، تقویٰ کا معنی بچنا، بچانا. تو اب دیکھو، آپ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد شرک اور معاصی سے بچانا. تو آپ کے امت متقین ہوئے، آپ ان کے امام، تو کیا ہو گئے؟ امام الاتقیاء. اور یہ اس طرح کہ آپ علیہ السلام نے معراج کی رات تمام انبیاء کو امامت کرائی، اور تمام انبیاء متقی ہے، اور آپ نے امامت کرائی، تو لہذا آپ کیا ہوئے؟ امام الاتقیاء. سمجھ آ گیا؟ وہ سید المرسلین، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام رسولوں کے سردار ہے، رسولوں کے سردار ہے. کیونکہ حدیث میں ہے، دلیل اس پر حدیث میں ہے، انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، میں اولاد آدم کا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اور دیکھو، جتنے بھی رسول ہیں اولاد آدم ہے نا، وہ بھی رسول بھی تو اولاد آدم میں ہے نا. دیکھو، انا سید ولد آدم، آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں، اور رسول بھی اولاد آدم ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ آپ علیہ السلام رسولوں کے بھی سردار ہے. کچھ صغرا کبرا سمجھ آتا ہے یا نہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں. تو رسول بھی تو اولاد آدم ہے، تو لہذا اولاد آدم کے سردار ہوئے نا. ہاں ہاں، ان کے بھی سردار ہوئے. وہ حبیب رب العالمین، وہ حبیب رب العالمین، اور رب العالمین کے محبوب ہوں. نبی علیہ السلام حبیب رب العالمین، رب العالمین کے محبوب ہے. نبی علیہ السلام رب العالمین کے محبوب ہے. نبی علیہ السلام رب العالمین کے محبوب ہے. اس پر دلیل یہ ہے کہ دیکھیں، اگر کوئی آپ علیہ السلام کی اطاعت کرے، آپ علیہ السلام کی، تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اللہ کا، جیسے قرآن کریم میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، یہ کہتے ہو اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، تم ان کو کہہ دو میری اتباع کرے، پیغمبر کی اتباع کرے. تو اتباع رسول سے کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، پہلا انعام، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو جب اللہ تم سے محبت کرے، تم اللہ کے کیا ہوئے؟ محبوب ہوئے نا. تو جب جو رسول کی اتباع کرے وہ اللہ کے محبوب ہوتے، تو رسول تو بطریقے اولا محبوب ہوگا. کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ رسول کی برکت سے جو رسول کی اطاعت کرے وہ اللہ کے محبوب ہے، تو رسول تو بطریقے
اولا محبوب ہوگا۔ اور اس طرح اس پر روایت بھی موجود ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے صحابہ کرام۔ نبی علیہ السلام نے ان کی باتوں کو سن لیا۔ بعض صحابہ کرام کہتے تھے عجباً ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، تعجب ہے اس بات پر کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا دیا، دوست۔ دوسرے نے کہا ماذا بعجب من کلام موسیٰ کلمہ تکلیما، اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے باتیں کی، کلام کی۔ تیسرے نے کہا فعیسیٰ کلمۃ اللہ و روح، عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہے، اس پر تعجب۔ پھر آگے ایک اور نے کہا آدم استفاہ اللہ، آدم علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا ہے۔ تو یہ سارے صحابہ کرام آپس میں اس طرح باتیں کر رہے تھے، اور یہ سارا کلام اور آپس میں گفتگو آپ علیہ السلام نے سن لیا۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال سمعت کلامکم وحجتکم، میں نے تمہارا کلام اور تمہاری حجتیں سن لی، ان ابراہیم خلیل اللہ، کہ تم یہ کہہ رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہے، وہو کذالک، اور اسی طرح ہے کہ وہ اللہ کے خلیل ہے، وموسیٰ نجی اللہ، وموسیٰ نجی اللہ ہے اور اسی طرح ہے، وہو کذالک، وعیسیٰ روح وکلمۃ وہو کذالک، وآدم استفاہ اللہ وہو کذالک۔ پھر فرمایا الا وانا حبیب اللہ ولا فخرا، سن لو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے، تکبر اس پر نہیں کرتا۔ سمجھ آ گیا؟ تو اب دیکھو اس حدیث میں صراحتاً الفاظ موجود ہے کہ وہ انا حبیب اللہ ہے، کہ میں اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوں، تو اس لیے فرمایا وہ حبیب رب العالمین، کہ نبی علیہ السلام رب العالمین کے محبوب ہے، نبی علیہ السلام رب العالمین کے محبوب ہے۔ چلو مبادل اصول نکالے، پھر تھوڑا بعد میں پڑھیں۔